اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا، اب ملاقات ہوگی باپ بیٹے کی۔ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی ملاقات کے مشتاق ہوئے، اور کیسے مشتاق نہ ہوتے ہیں۔ جدائی بہت لمبی ہو گئی تھی، اب کس وجہ سے صبر کریں جبکہ راز فاش ہو گیا، اور انہیں کھانے پینے کا لطف کیسے آئے جبکہ ان کے والد کو کھانے پینے اور سونے کا لطف نہیں آ رہا۔ راز کھل گیا، راز ظاہر ہو گیا، اللہ نے ارادہ کر لیا یعقوب کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ یعقوب علیہ السلام زیادہ رونے اور غم کی وجہ سے نابینا ہو چکے تھے، یوسف علیہ السلام نے کہا میری قمیض لے جاؤ، اسے میرے والد کے منہ پہ ڈالنا، وہ نابینا ہو جائیں گے، اور وہ بینا ہو جائیں گے، مطلب میری قمیض ان کے چہرے پہ ڈالو گے تو ان کی نظر واپس آ جائے گی، اور تم سب اہل و عیال جو ہے وہ سارے جو ہے نا اکٹھے ہو کر میرے ہاں آ جانا۔ اب یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے پاس آدمی جب یوسف کی قمیض لے کر کنعان کی طرف روانہ ہوا تو یعقوب علیہ السلام نے یوسف کی خوشبو کو محسوس کیا اور کہا بے شک میں یوسف کی خوشبو کو پاتا ہوں، انہوں نے بخدا آپ پرانی بھول میں پڑے ہوئے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام سچے تھے، جب خوشخبری دینے والا آیا اور اس کی قمیض کو ان کے منہ پر ڈالا تو وہ بینا ہو گئے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے زیادہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا ابا جی ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش مانگیے، بے شک ہم خطا کار ہیں۔ کہا ان قریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کروں گا، بے شک وہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ اور جب یعقوب علیہ السلام مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا۔ تم دونوں کو خوشی کے بارے میں نہ پوچھو، وہ دن مصر میں قابل دید تھا اور مبارک دن تھا، اور بلند کیا یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کے تخت کو، اور سب یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کرتے ہوئے گر پڑے، اور یوسف علیہ السلام نے کہا یہ میرے سابقہ خواب کی تعبیر ہے جسے میرے رب نے سچا کر دکھایا، وہی جو چاند اور ستارے سجدہ کر رہے تھے۔ خیر یہ سجدہ تعظیم اس وقت شریعت میں جائز تھا، اب جائز نہیں ہے۔ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے سورج چاند جو مجھے سجدہ کرتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بہت پاک حمد کی، اور یوسف علیہ السلام نے اس پہ بہت شکر کیا، اور یعقوب علیہ السلام اور ان کا خاندان مصر میں ایک طویل عرصے تک رہے۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کی زوجہ کا انتقال مصر میں ہوا۔ اس عظیم ملک و بادشاہی نے یوسف علیہ السلام کو اللہ سے غافل نہیں کیا اور نہ ہی بدلہ لیا، اور یوسف علیہ السلام اللہ کو یاد کرتے، اس کی عبادت کرتے، اسے ڈرتے، اور یوسف اللہ کے حکم کے مطابق حکومت کرتے اور اللہ کے حکم کو نافذ کرتے تھے، اور یوسف علیہ السلام بادشاہی کو بڑا نہیں سمجھتے تھے، نہ ہی کوئی بڑی چیز شمار کرتے، اور یوسف ایک بادشاہ کی موت پسند نہیں کرتے تھے، ان کا حشر بادشاہوں کے ساتھ ہو، بلکہ وہ ایک بندے اور غلام کی حیثیت سے مرنے کو پسند کرتے تھے، ان کا حشر نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ اور یوسف علیہ السلام کی دعا یہ تھی کہ اے میرے رب تو نے بادشاہی دی اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا، اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں ہی تو میرا بہتر کارساز ہے، مجھے مسلمان کی حالت میں موت دے اور مجھے نیکیوں میں ملا دے۔ اور اللہ نے انہیں مسلمان کی حالت میں وفات دی اور انہیں ان کے آبا ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ملا دیا، ان پر اور ہمارے نبی پر اللہ کا درود و سلام ہو۔ خیر سے الحمدللہ آج کے سبق کے اندر ہم نے یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اختتام پر پہنچایا۔ اس کو بہت مختصر اور جامع بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتی تھی، لیکن میں نے اس کو ہو تفصیلاً آپ لوگوں کے سامنے رکھا تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سن کر اندازہ ہو جائے کہ کس قدر تکلیفوں اور آزمائشوں سے گزرے ہیں ہمارے انبیاء، اور اس پر اللہ نے کتنا بڑا اجر رکھا، کتنا بڑا انعام رکھا۔ اب یوسف علیہ السلام نے جیل کاٹی، لیکن بدلے میں انہیں کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت دی کہ انہیں ایک تخت پر بٹھایا، اور سب جو تھے وہ ان کے حکم کے تابع تھے۔ اور اسی طرح سے یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لو، اتنا بڑا غم تھا کہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو کھو بیٹھے ہیں اور انہیں یاد کرتے، لیکن صبر کیا، اور ایسا صبر کا پھل اللہ تعالیٰ نے دیا کہ بیٹا بھی مل گیا، اور جو آنکھوں کی بنیائی گئی تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے اس کو بھی درست کر دیا۔ تو یہ سورت جو ہے نا ہمیں کیا سبق سکھاتی ہے، سورہ یوسف کے اندر ہمارے لیے کیا نتیجہ نکلتا ہے، وہ یہی کہ حالات جیسے بھی ہوں، آزمائشیں جیسے بھی آ جائیں ہمارے پاس، ہمارے اوپر کتنی بھی تکلیف اور مشقتیں کیوں نہ آ جائیں، ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ پہ پورا توکل رکھنا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے، اللہ کو ماننا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہمارا عقیدہ ایمان درست ہوگا نا تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر مشکل راستے کو آسان میں تبدیل کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ بھی دیر نہیں ہے کہ وہ ناممکنات کو ممکن میں بدلیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی عالیشان ذات ہے، غفور الرحیم ہے۔ تو جو کچھ بھی ہم نے اس پورے واقعے کے اندر سنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔